پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ دوران بیان جانے انجانے سے اگر کوئی غلطی و کوتاہی، کمی بیشی یا زبان کی لغزش وغیرہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے معاف فرمائے، آمین۔ ناظرین گرامی، واقعہ انتہائی عبرت انگیز اور دل دہلا دینے والا ہے۔ واقعہ ایک ایسے شخص کا ہے جو مر جاتا ہے مگر اس کی موت کا وقت نہیں ہوتا، لہذا وہ مرنے کے فوراً بعد ہی دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے اور زندہ ہونے کے بعد اپنی موت کا منظر بیان کرتا ہے کہ کس طرح اس کی روح کو لے جانے کے لیے ایک بدبودار عورت اور ایک خوشبودار آدمی جھگڑا کرتے ہیں اور اس کو اس کی موت کا وقت بھی بتا دیا جاتا ہے کہ کس دن اس کی موت ہوگی۔ پیارے دوستو، بڑا ہی سبق آموز اور دلچسپ واقعہ ہے، اور ہم اس واقعہ میں یہ بھی جانیں گے کہ وہ بدبودار عورت کون تھی اور وہ خوشبودار آدمی کون تھا، اور جو کچھ اس آدمی نے اپنی مختصر موت کے وقت دیکھا کیا وہ واقعتاً سچ تھا یا کہ اس کا وہم تھا۔ ان سب باتوں کو جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں۔ پیارے دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم ایک مریض کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے دیکھا کہ اچانک وہ بالکل خاموش ہو گیا اور اس کی نبضیں چھوٹ گئیں۔ ہم نے اس کو کپڑے سے ڈھانپ دیا اور اس کے پپوٹے بند کر دیے۔ اس کے بعد ایک آدمی کو بھیجا تاکہ وہ میت کے لیے کفن کے کپڑے، بیری کے پتے اور اس کو اٹھانے کے لیے چارپائی لے آئے۔ اس کو بازار بھیجنے کے بعد ہم نے اس میت کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا تاکہ اس کو غسل دیں، تو ہم نے محسوس کیا کہ اچانک اس میت نے حرکت کی۔ ہم نے یہ دیکھنے کے بعد سبحان اللہ کہا، اور ہم نے اس میت سے کہا کہ ہم تو گمان کر رہے تھے کہ تم انتقال کر گئے۔ یہ سننے کے بعد اس نے کہا، ارے میں تو واقعتاً انتقال کر گیا تھا، میرے مرنے کے بعد مجھے اپنی قبر یعنی برزخ میں لے جایا گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک نہایت حسین و جمیل خوشبو میں بسے ہوئے شخص نے میرے لاشے کو قبر میں اتارا اور قیمتی چادروں سے لپیٹ دیا۔ میں نے دیکھا کہ اتنے میں ایک کالی کلوٹی بدبودار عورت آئی۔ اس نے کہا، اس قبر والے نے یہ کیا، اس قبر والے نے وہ کیا، اس قبر والے نے فلانا گناہ کیا، اس قبر والے نے فلاں گناہ کیا۔ وہ کہتا ہے کہ اس بدبودار عورت نے میرے کچھ برے اعمال گنوائے، باخدا ان گناہوں کے تذکرے سے مجھے بڑی شرم آئی، حالانکہ میں اس وقت ان گناہوں سے توبہ کر چکا تھا۔ میں نے اس کالی کلوٹی عورت سے کہا، تجھے خدا کا واسطہ دیتا ہوں تو میری ان برائیوں کا تذکرہ نہ کر۔ اس بدبودار عورت نے کہا، میرے ساتھ چل، میں تجھ پر حجت قائم کرتی ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ چل دیا۔ وہ مجھے ساتھ لے کر ایک وسیع و عریض عالی شان مکان میں چلی گئی۔ اس مکان میں میں نے ایک چبوترا دیکھا جیسے وہ چاندی سے بنا ہوا تھا۔ اس کی ایک جانب ایک مسجد تھی، اس میں ایک شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا تھا۔ وہ اپنی نماز میں قرآن مجید کی سورہ نحل اونچی آواز سے پڑھ رہا تھا۔ ایک آیت پر پہنچ کر اس کو تردد ہوا، بار بار وہ آگے پیچھے کی آیتیں پڑھنے لگا۔ میں نے اس کو لقمہ دیا۔ نماز ختم کر کے وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ قرآن کریم کی یہ سورہ تمہارے ساتھ ہے یعنی تمہیں یاد ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ اس نے کہا، یاد رکھو قرآن کریم کی یہ سورت نعمتوں والی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے قریب پڑا ہوا ایک تکیہ ہٹا دیا، اس کے نیچے سے ایک لکھا ہوا ورق نکالا اور غور سے اس کو دیکھنے لگا تو فوراً وہ بد شکل کالی کلوٹی عورت بولنے لگی کہ اس نے یہ برا کام کیا، اس نے وہ برا کام کیا۔ اس نے دوبارہ سے میری برائیوں کو گنوانا شروع کر دیا۔ اس خوبصورت شخص نے اس سے کہا،
कहा कि इसने फलां नेक काम भी किया, इसने फलाना नेक काम भी किया, इसने फलां फलां नेक काम भी किया। इसके बाद उस खूबसूरत शख्स ने कहा कि ये एक अल्लाह का बंदा है जिसने अपने ऊपर जुल्म किया यानी गुनाह किए थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनसे इसे दरगुजर फरमा दिया और ये कि अभी इसका वक्ते मौत यानी मौत का वक्त नहीं आया, इसका वक्ते अजल पीर के दिन है। ये कहने के बाद उस मरीज ने कहा कि आप लोग देखें कि अगर मेरा पीर के रोज इंतकाल हो जाता है तो समझ लेना कि जो कुछ मैंने देखा है वो सच है, लेकिन अगर पीर के रोज मैं ना मरूं तो फिर सब शिद्दते मर्ज की वजह से आने वाले मेरे ख्वाबो ख्याल होंगे। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब पीर का दिन आया तो वो बिल्कुल ठीक हो गया, बल्कि उस दिन असर के बाद उसका जिस्म कुछ ज्यादा ही मोटा होने लगा और वो तंदुरुस्तो तवाना नजर आने लगा कि अचानक रात आने से पहले ही उसका इंतकाल हो गया। प्यारे दोस्तों, एक दूसरी रिवायत में ये इजाफा है कि मरीज ने ये भी कहा कि जब हम उस नमाजी शख्स के पास से निकले तो मैंने उस खूबसूरत और खुशबू से मुअत्तर आदमी से पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा मैं आपके नेक अमाल हूँ। मैंने उससे फिर पूछा कि वो बदशक्ल काली और बदबूदार औरत कौन है? उसने कहा कि वो आपके बुरे अमाल हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबका खात्मा ईमान पर हो। आमीन सुमा आमीन।